ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اے پیغمبر وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے پیغمبر لوگ آپ سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کون تھا، جس طرح آج لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی سے بھی لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر ذوالقرنین بادشاہ ایک ہوا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک اقتدار ہے، اس کی کوئی سرگرمیاں تھی، وہ پوری دنیا میں گھوما ہے، اس کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کا واقعہ یہاں پہ بیان کر دیا، اور بیان کرتے ہوئے کیا کہا، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ آج کے حکمرانوں قرآن کی ذرا ان آیات کی تلاوت کر کے دیکھو، مت گھمنڈ کرو اپنی طاقت پہ، اپنے اقتدار اور اختیار پہ۔ طاقتور وہ ہے جس کو اللہ طاقت دے دے، اسباب وہ ہیں جس کو اسباب اللہ مہیا کرے، اختیار وہ ہے جس کو وہ دے دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یہ آیات تو پڑھتے ہو، کبھی سوچا ہے، سمجھا ہے اس میں حکمت کیا رکھی اللہ نے؟ ساری کی ساری عزت اور ذلت اس کی طرف سے ہے، جس کو چاہے جب چاہے عزت دے دے، ذلیل کر دے۔ ہم نے دنیا میں عزت پانے والے حکمران بھی دیکھے، اور ہم نے ذلت اٹھانے والے ذلیل ترین حکمران وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا والوں کے لیے عبرت بن گئے، وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس ذوالقرنین بادشاہ کو اتنی طاقت دی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، دنیا کے سارے مال و اسباب ہم نے ذوالقرنین بادشاہ کو دے دیے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی مال و اسباب ہو سکتے ہیں، جتنی بھی طاقت ہم نے ان کو دے دی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ اپنے اختیار اور اپنے اسباب کو اپناتے ہوئے دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک وہ گئے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ذوالقرنین بادشاہ چلتے حتیٰ اذا بلغ بین السدین، دو دیواروں کے پاس پہنچے، وجد من دونہما قوما، ان کے پیچھے ایک قوم انہوں نے دیکھی، لا یکادون یفقہون قولا، وہ ایسی قوم تھی کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ جس طرح آج کل لوگ ہیں نا، جن کو تھوڑا سا اختیار ملتا ہے نا، وہ بات نہیں سمجھتے غریب آدمی کی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم سمجھدار ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس وسائل ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے۔ کوئی کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی مولوی کی بات سمجھتا ہے، نہ کوئی محدث کی بات سمجھتا ہے، نہ کوئی مدرس کی بات سمجھتا ہے۔ ہر بندہ اپنی بات پہ لگا ہوا ہے، اور خاص کر وہ شخص جس کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہو، مال ہو، دولت ہو، وہ تو بالکل بات نہیں سمجھتا۔ اب یہ لوگ بھی ذوالقرنین بادشاہ کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، سمجھنا چاہتے نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر ذوالقرنین بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج ماجوج قوم ہے نا، جو بات کو سمجھتے نہیں، انہوں نے یہاں پہ اس وقت کے لوگوں کو فرمایا کہ تنگ کر رکھا ہے۔ مفسدون فی الارض، انہوں نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے۔ فہل نجعل لک خرجا، لوگ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین بادشاہ، ہم آپ کو کچھ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اوپر لاگو کریں، روپیہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کام یہ کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں، اس قوم کو ادھر بند کر دیں۔ وہ کہنے لگے ذرا اندازہ کریں اللہ نے کتنے اختیار دیے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگے ما مکنی فیہ ربی خیر، جو میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے وہ تمہارے ٹیکس اور پیسوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، حکمرانوں، لوگوں کو ٹیکس کے ذریعے نہ تنگ کرو، ناجائز ٹیکس نہ لگاؤ،
جائز حد تک لگاؤ. ذوالقرنین بادشاہ نے ٹیکس نہیں لیا, خراج نہیں لیا, مدد نہیں مانگی. کیوں؟ اللہ نے اس کی مدد کی تھی, اللہ نے اس کو طاقت دی تھی. آج تم کہتے ہو ہماری طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, عوام کو لوٹ کے کھا جاؤ, عوام کا بیڑا غرق کرو, مہنگائی مسلط کر دو, بجلی کے بلوں کے ذریعے ان کے گھروں کو تباہ کر دو. میرے بھائیوں ذرا عبرت تو دیکھو. ذوالقرنین بادشاہ کہنے لگے بھائی نہیں, ٹیکس کی ضرورت نہیں, پیسہ روپیہ نہیں چاہیے, مجھے میرے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے, میرے پاس سب وسائل موجود ہیں. اجعل بینکم و بینہم ردما, میں خود اپنی طاقت کے ذریعے, اپنے وسائل کے ذریعے ایک مضبوط دیوار تعمیر کروں گا. لہذا انہوں نے وہ مضبوط دیوار جو آج وہاں پہ موجود ہے, کچھ لوگوں کی قیاس رائی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دیوار چین وہی ہے, کچھ کہتے ہیں یہ روس کی جو آزاد کرتا ریاستیں ان کے اندر یہ دیوار ہے, ازبکستان وغیرہ, تاجکستان, ان کے اندر یہ دیوار ہے. دیوار وہ موجود ہے, خواہ وہ پہاڑی سلسلہ کے اندر دبی ہوئی ہے جیسے بھی ہے. قیامت آئے گی نا, جو بھی چیز پہاڑوں کے نیچے دبی ہوئی ہے نا, اللہ پہاڑوں کو اڑا دے گا, وہ دیوار رہ جائے گی. پہاڑ اڑ جائیں گے, روئی کے ذریعے فضا میں اڑتے نظر آئیں گے, لیکن یہ دیوار تب بھی موجود ہوگی جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دیوار ٹوٹے گی. کیوں؟ ادھر اللہ نے یاجوج ماجوج قوم کو بند کیا ہوا ہے اور دیوار ٹوٹنی ہے, یاجوج ماجوج قوم نے وہاں سے نکلنا ہے. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. فرمایا قیامت تک یہ یاجوج ماجوج قوم بھی طاقتور ہے, قیامت تک وہ دیوار کو نقب لگانے کی کوشش کرتے رہیں گے, لیکن صبح آئیں گے, شام کو نامراد واپس چلے جائیں گے. دیوار کو نقب نہیں لگا سکتے, لیکن دیوار کو نقب اس وقت لگے گی جب اللہ کو منظور ہوگا. تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کا یہاں پہ ذکر کر دیا, فرمایا قال ھذا رحمۃ من ربی, فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, جب میرے رب کا قیامت کا وعدہ آ جائے گا, جَعَلَهُ دَكَّا, اللہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا, دیوار ٹوٹ پھوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, میرے رب کا وعدہ سچا ہے, قیامت آنی ہے, وہ دیوار ٹوٹنی ہے, یاجوج ماجوج نے وہاں سے نکلنا ہے. اور اللہ رب ذوالجلال نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندو, قرآن پاک کی اس سورت کی آخری آیت, اللہ اکبر, فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. سورہ مبارکہ کی آخری آیت پہ ذرا غور کر لیں, سورۃ الکہف. اے نبی ان کو کہہ دو جس پیغمبر کو ماضی میں جو کچھ بھی میں نے اقتدار دیا, اختیار دیا, دولت دی, ذوالقرنین بادشاہ, موسیٰ پیغمبر, جو بھی حالات یہاں ذکر کیے, اب اپنی صفائی پیش کیجئے. اے پیغمبر اپنی ذات کو سامنے رکھیے, ان کو کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, اللہ مجھے بھی جو طاقت دیتا ہے, مجھے بھی جو اختیار دیا ہے, مجھے جو عظمت بخشی ہے, عظمت سارے انبیاء سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود میں تمہارے جیسا کہ انسان ہوں. بشر مثلکم, قرآن کے الفاظ, بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یوحی الیہ, میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد, لوگو تمہارا خالق و مالک, تمہاری عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, وہ نیک عمل کر کے دکھائے, اللہ سے کل ملاقات ہو جائے گی, سرخرو ہو جائے گا. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے, کیوں شرک کا انجام بڑا برا ہے,
باغ والوں کا واقعہ آپ نے سنا، دوسرے واقعات سنے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔